السلام علیکم محترم ناظرین، اب جو پورا ملک میں حالات ہیں، لوگ جو کرونا کے شکار ہو رہے ہیں اور موت ہو رہی ہے، اس میں سن رسیدہ زیادہ تر عمر دراز کے لوگ ہیں۔ بیماریوں سے وقت گزار کر جانے والے بھی ہیں، اچانک انتقال کرنے والے بھی ہیں، چند روز چند دنوں کی بیماری میں جانے والے بھی ہیں۔ اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اور بنیادی عقیدہ ہے کہ چاہے آدمی کسی حادثہ کا شکار ہو کر مرے، بیماری میں مرے، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جائے، یا تو اچانک موت آ جائے، یا تو طویل عرصہ تک بستر پر رہنے کے بعد انتقال کرے، ہر ایک اپنے وقت پر مرتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مرنے کا وہی وقت متعین ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ وبا نہ ہوتی، یہ کرونا نہ ہوتا تو یہ سارے لوگ جو دنیا سے آج چلے گئے ہیں، یہ دنیا سے نہ جاتے، دنیا میں رہتے، دنیا میں اب بھی وہ چل پھر رہے ہوتے۔ ایسا ہم کو نہیں کہنا چاہیے۔ ان کا وقت میرے بھائیوں یہی طے تھا اللہ کے یہاں، اسی وقت ان کو جانا تھا۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ آدمی تدبیر سب کچھ اختیار کرے، لیکن یہ نہ کہے کہ جب کوئی حادثہ آ جائے تو ہرگز یہ نہ کہے لو فعلت کذا لکان کذا، کہ یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یہ ہرگز نہ کہیں، بلکہ یہ کہے قدر اللہ وما شاء کان، کہ اللہ نے یہی مقدر کیا تھا، یہی تقدیر میں تھا، اور یہی ہمارے مقدر میں تھا، جو اللہ نے چاہا وہ ہو کر رہا۔ یہ ہم کو کہنا چاہیے۔ ہر ایک کی موت کی جگہ میرے بھائیوں متعین اور مقرر ہے۔ مولانا رومی نے مثنوی میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک اجنبی اس کو گھور رہا تھا اور بار بار گھور رہا تھا۔ کوئی کسی کو گھورے تو اس کی وحشت ہو جاتی ہے، جب اس کی نظر اس سے ملتی تو دیکھتا کہ یہ مجھے گھور رہا ہے۔ تو اس شخص نے حضرت سلیمان سے کہا کہ حضرت، اب ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھ کو ہندوستان کے فلاں شہر میں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس کو فلاں شہر میں پہنچا دو۔ چنانچہ لمحوں کے اندر وہ شخص وہاں پہنچ گیا۔ یہاں پہنچا تو اجنبی یہاں بھی موجود تھا، وہ اس کو وہاں بھی گھور رہا تھا اور یہاں بھی دیکھ کر ہندوستان کے اس شہر میں بھی اس کو اسی طرح گھور رہا ہے۔ اب یہ دیکھ کر وہ آدمی گھبرا گیا اور یہ کہنے لگا کہ تم کون ہو بھائی؟ وہاں بھی مجھے گھور رہے تھے اور یہاں بھی مجھے گھور رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اور کوئی نہیں، میں تمہارا ملک الموت ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا کہ تمہاری روح میں ہندوستان کی اس شہر میں قبض کرو، لیکن تم اس وقت سلیمان کی حکومت میں تھے، وہاں تمہاری روح قبض کرنے کا میرے کو حکم نہیں تھا، اس لیے میں وہاں تم کو روح قبض نہیں کر پایا۔ اب تمہاری جہاں روح قبض کرنا متعین جگہ ہے، تم وہاں پہنچ گئے ہو، وقت بھی متعین ہے، جگہ بھی متعین ہے، اب تم تیار رہو، تمہارا موت کا وقت متعین ہو چکا ہے، اب تم بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اس واقعہ سے بتانا مقصد یہ ہے اور ہم کو سبق یہ لینا ہے کہ انسان حیات و موت کا مالک نہیں ہے، حیات و موت کا مالک تو صرف رب العالمین ہے۔ ہمیں ہر تدبیر اختیار کرنا چاہیے، ہر وسیلے کو پکڑنا چاہیے، لیکن کہیں اگر اتفاق سے ہمارا تدبیر، ہمارا وسیلہ ناکام ہو جائے
تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اگر ہم ایسا نہ کرتے، ویسا اگر کر لیتے تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ یہ نہیں کرنا، یہ ہم کو نہیں کہنا چاہیے میرے بھائیوں، کیونکہ انسان کا، آدمی کا موت کا وقت اور ٹائم اور جگہ اللہ کے یہاں مقرر ہے۔ وہ کس حالت پر مرے گا، کس بیماری میں مبتلا ہو کر مرے گا، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہم کو صرف صبر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ان حضرات کو جن کے ماں، جن کے بھائی، جن کے بہن، جن کے باپ، جن کا کوئی اور رشتہ دار اس بیماری میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارا ہو گئے، ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔